پہلے سے ایگزسٹنگ نظام ہے اس کو جڑ سے اکھیڑنا. لیڈر نہیں ہوتا، کوئی قائد نہیں ہوتا کہ جو میدان میں انہیں لے کر کانوں کے اندر اس نے روئی ٹھوسی ہوتی تھی اور لوگوں سے بھی کہتا تھا لوگوں دیکھو بس سننا اس کی بات یہ قرآن جو ہے ایگو اور سپر ایگو کو ایکٹیویٹ کر دے. انہوں نے یہ کہا کہ میرا جی بھی چاہا میں نماز توڑ کے چلا جاؤں. اس کے بعد آپ نے سورہ نساء پڑھی. یہ جو کام تھا جو حضور کے حوالے کیا گیا کہ جو دین حق دے کر آپ بھیجے گئے ہیں اسے تمام دین پر یا تمام ادیان پر غالب کریں، یہ ایک انقلابی عمل تھا. کسی جگہ پر ویکوم نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی نظام قائم ہوتا ہے، یا دین الملک ہے یا دین الجمہور ہے یا سرمایہ داروں کا نظام ہے یا جاگیرداروں کا نظام ہے. تو اگر آپ اسلام کے نظام کو، دین حق کو نافذ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سے ایگزسٹنگ نظام ہے اس کو جڑ سے اکھیڑنا ہوگا اور اس کی جگہ پر پھر دوسرا انقلاب لا کر اور دوسرا نظام قائم کرنا ہوگا. اسی کا نام انقلاب ہے، ریولوشن ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے خصوصی، در حقیقت انبیاء کرام میں جو امتیازی حیثیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ جب کہ نبوت کا بنیادی مقصد، رسالت کا بنیادی مقصد دعوت، تبلیغ، تبشیر، انذار، نصیحت، وعظ یہ ہے، تربیت، تزکیہ، تعلیم، لیکن تکمیلی جو مقام ہے رسالت کا کہ اس نظام دین حق کو قائم کریں، یہ در حقیقت ایک انقلابی جد و جہد کا متقاضی ہے. اب انقلابی جد و جہد کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلے ایک ایسی جماعت تیار کی جائے، انقلابی جماعت، جس کے رگ و پے میں وہ نظریات جو ہیں جن پر کہ انقلاب مبنی ہوگا وہ سرایت کر جائیں، ریشے ریشے کے اندر وہ سرایت کر جائیں اور انہیں پورا یقین ہو، کنوکشن ہو، پھر ڈیڈیکیشن ہو، فل کمٹمنٹ ہو کہ اس کے لیے انہیں تن من دھن سب نثار کر دینا ہے. یہ طاقت اگر معتدب مقدار میں میسر آ جائے تو پھر اس نظام سے جو غلط نظام ہے، باطل نظام ہے، ظالم نظام ہے، استحصالی نظام ہے اور لوگوں میں تفریق کرنے والا نظام ہے، مستضعفین اور مستکبرین کا نظام ہے، اور وہ کہ جو مرفع الحال لوگوں کا اور غربا کا یہ جو فرق اور امتیاز جہاں پر قائم رکھا جا رہا اس نظام کو ختم کر کے نظام حق قائم کرے کہ جو معتدل ہے، منصفانہ ہے اور جس میں ہر ایک کے، عورتوں کے، مردوں کے، مزدوروں کے، ملوں کے مالکوں کے، حاکموں کے، محکوموں کے، سب کے حقوق معین کر دیے گئے. اس کے لیے پہلے ایک جماعت تیار کرنا. یہ جماعت جو تیار کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ بعد میں جو جنگیں ہوئیں، جو مقابلے ہوئے وہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن وہ لوگ کہاں سے آئے، وہ افراد کہاں سے لیے گئے، کیسے انہیں تیار کیا گیا، کیسے ان کی تربیت کی گئی؟ وہ 313 جو غزوہ بدر میں کھڑے نظر آ رہے ہیں، وہ 3000 یا 1000 کے جو غزوہ احد کے اندر آ گئے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ 30,000 جو غزوہ تبوک میں ساتھ تھے حضور کے، یہ کیسے پروکیور کیے گئے، کیسے حاصل کیے گئے، پھر کیسے تربیت دی گئی، کیسے انہیں منظم کیا گیا؟ اس ضمن میں نے آج خاص طور پر جس آیت مبارکہ کا حوالہ دیا ہے وہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے اللہ جس نے اٹھایا ہے، مبعوث کیا ہے امیین میں سے، وہ لوگ کہ جو ان لیٹرڈ تھے، جو پڑھے لکھے نہیں تھے یا جن کے پاس کوئی کتاب، کوئی شریعت نہیں تھی. کہنے کو تو وہ کہتے تھے کہ ہم حنیفی ہیں، حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں، لیکن کوئی صحیفہ ابراہیمی موجود ان کے پاس نہیں تھا، کوئی سماوی کتاب ان کے پاس نہیں تھی. تو اس اعتبار سے گویا کہ وہ دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی ان پڑھ لوگ تھے. تو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے اللہ جس نے کہ اٹھایا ان امیین میں سے ایک رسول جو انہی میں سے ہے، یعنی جو انہی کی زبان بولتا ہے، جو ان کے ہاں 40 برس تک زندگی گزار چکا ہے، جس کے شب و روز سے وہ واقف ہیں، جس کی سیرت و کردار کا انہیں تجربہ ہے. وہ کوئی اجنبی نہیں ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، سب سے پہلے کام یہ کرتا ہے کہ ان کو اللہ کی آیات جو ہے پڑھ کر سناتا ہے. دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ وہ یزکیہم، پھر ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں رذائل اخلاق سے ہیں ان سے پاک صاف کر کے جو بھی فضائل اخلاق ہیں ان سے وہ مرصع کرتا ہے اور ان سے ان کو سجاتا ہے، ان کی سیرتوں کو اور کردار کو. تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ،
پھر انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، شریعت کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب کا لفظ قرآن مجید میں عام طور پر شریعت کے لیے آتا ہے، اس لیے کہ جب کوئی شے فرض کی جاتی ہے تو کتب کا لفظ آتا ہے، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال۔ تو کتاب وہ ہے کہ جس میں چیزیں فرض کر دی جاتی ہیں، یہ تمہارے لیے لازم ہے۔ اور حکمت، آخری درجہ کیا ہے کہ وہ حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ تو یہ پروسیس ہے کہ جس کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت حاصل کی، لوگوں کو کھینچا اور ان کو پھر منظم کر کے ایک جماعت کی شکل اختیار دی۔ اس اعتبار سے اس بات نوٹ کرنے کی ہے کہ جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ الفاظ 3 مرتبہ قرآن میں آئے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اسی طرح یہ الفاظ جو اس آیت کے ہیں، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کے، یہ بھی 4 مقامات پر قرآن میں آئے۔ ان کی اہمیت کا اندازہ کیجئے۔ سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جب خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت دعائیں کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار یہ جو ہم خدمت کر رہے ہیں تیرے دین کے لیے، تیری توحید کا مرکز بنانے کے لیے، ہماری جانب سے اس خدمت کو، اس مشقت کو قبول فرما۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بندہ بنائے رکھ، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے، نسل میں سے ایک ایسی امت برپا کی جو تیری فرما بردار ہو، اطاعت گزار ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور اے رب ہمارے ان میں، وہ جو ہماری نسل میں سے ایک امت اٹھے، اس میں تو اٹھائی ہو ایک رسول انہی میں سے، اجنبی نہ ہو، باہر سے نہ آیا ہو، منہم، وہ کیا کرے، یتلو علیہم آیاتک، انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَکِّیہم، اور ان کا تزکیہ کرے۔ یہاں تھوڑی سی ترتیب مختلف ہے، جو دعا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، لیکن اس کے بعد 3 دفعہ جو مزید مضمون آیا ہے اس میں ایک ہی ترتیب ہے۔ وہ ترتیب کیا ہے؟ اسی سورہ مبارکہ سورہ بقرہ کے 18ویں رکوع میں آیت آ گئی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، دیکھو جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تم میں ایک رسول جو تم ہی میں سے ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہا ہے، تمہارا تزکیہ کر رہا ہے، تمہیں کر رہا ہے، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی سورت جو جوڑا ہے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جوڑا ہے، انہیں الزہراوین حضور نے کہا، 2 نہایت روشن تابناک صورتیں۔ اس صورت میں پھر یہ مضمون آ گیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے بڑا احسان کیا اہل ایمان پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا ہے، کھڑا کر دیا ہے، کہ جو انہیں اللہ کی آیات سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ 4تھی مرتبہ اب یہ سورہ جمعہ میں آیا ہے، اور یہاں یہ سورہ صف سے جڑ کر جب آئی ہے سورت، تو سورہ صف میں حضور کا مقصد بعثت، مرکزی آیت کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اور پھر جہاد کی نفیر عام، دعوت عام۔ اہل ایمان اگر تم چاہتے ہو جہنم سے چھٹکارا پانا تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان رکھو جیسے ایمان کا حق ہے، اور جہاد کرو اس کی راہ میں اپنی جانوں سے اور مالوں سے۔ اور اس جہاد کی آخری منزل کیا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا تھا، لوگ کہاں سے آئیں جو اس کے لیے تیار ہوں، جو اپنی گردنیں کٹوانے کو تیار ہوں، جو اپنی جانیں دینے کو تیار ہوں، اور ان کا مقصد وحید صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو، صرف آخرت کی نجات حاصل کرنا، کوئی دنیاوی اپنا غلبہ، اپنی حکومت، کوئی مال و دولت، کوئی مال و غنیمت، کسی شے کی کوئی طلب ان میں نہ رہ جائے۔ تو ایسی جماعت جو ہے پہلے تیار کرو۔ وہ جماعت تیار ہوگی اس عمل سے جو سورہ جمعہ میں آیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اور یقیناً یہ لوگ پہلے جو تھے، یہ امیین، بڑی گمراہی میں مبتلا تھے، بت پرستی میں تھے، جاہل تھے، انہوں نے عجیب عجیب رسومات ایجاد کر لی تھی، عجیب عجیب عقیدے ایجاد کر لیے تھے، تو بہت ہی گمراہ تھے، کھلی گمراہی میں مبتلا، لیکن ان میں ہم نے ایک رسول کو اٹھایا جو کیا کرتا۔ اب ان 4 چیزوں کو سمجھیے۔ یتلو علیہم آیاتی میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، قرآن کی آیات پڑھ کر سنانا،
یہ حضور کا پہلا کام ہے۔ یہ گویا کہ حضور کی دعوت، حضور کی تبلیغ، اس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ قرآن پڑھ کر سناؤ۔ یتلو علیہم آیات، چاروں جگہ پر یتلو علیہم آیاتنا، یتلو علیہم آیات کا، یتلو علیہم آیات ہی، تلاوت کرتا ہے ان پر اللہ کی آیات۔ ان کا کیا عمل ہوتا ہے جب لوگ قرآن کی تلاوت سنتے تھے؟ اور ظاہر بات ہے کہ وہ عرب تھے اور قرآن عربی میں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب قرآن ادا ہوتا تھا تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں بھی پہنچتا تھا، وہ اس کو سمجھتے تھے، اور جو ان میں نیک نفس لوگ تھے جن میں کچھ آدمیت اور انسانیت اور روحانیت کا کوئی تھوڑی سی رمق بھی تھی، وہ ان کے دلوں کے اندر وہ قرآن اتر جاتا تھا۔ اس معنی میں یوں سمجھیے کہ ہر معاشرے کے اندر اگرچہ بہت برے لوگ بھی ہوتے ہیں، خاص طور پر معاشرے پر چھائے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں، بگڑے ہوئے معاشرے پر، ظالمانہ نظام پر، وہ لوگ برے ہوتے ہیں، لیکن عوام کے اندر سلیم الفطرت لوگ بھی ہوتے ہیں، اگرچہ وہ خاموش ہوتے ہیں، انہیں آپ سائلنٹ میجورٹی کہہ سکتے ہیں، ان کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہوتا، کوئی قائد نہیں ہوتا کہ جو میدان میں انہیں لے کر آئے، لیکن موجود تو ہوتے ہیں۔ برے سے برے معاشرے میں سلیم الفطرت لوگ ہوں گے۔ آخر آپ کو معلوم ہے کہ ایران کے آتش کدے کا جو پجاری تھا، اس کا بیٹا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے نکلا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کیا تھے؟ اس کے والد جو ہے وہ بت تراش تھے، بت گر تھے، اور حضرت ابراہیم وہاں سے نکلے سلیم الفطرت انسان۔ تو اسی طریقے سے ہر معاشرے میں سلیم الفطرت لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ تلاوت آیات کا کام کیا ہے؟ جیسے میگنیٹ کا کام ہوتا ہے۔ ہم نے جب ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو غالباً 5ویں میں سائنس جو ہے شروع ہوئی تھی، اور سائنس کا پہلا تجربہ جو ہمیں کرایا گیا وہ کیا تھا کہ ایک مرکب دے دیا گیا جس میں لوہ چون بھی ہے، لوہے کا برادہ، اور لکڑی کا برادہ بھی، اور وہ ملا ہوا ہے۔ اب انہیں علیحدہ کرو۔ کیسے کریں؟ ایک ایک ذرہ چنیں، ایک ایک برادے کا ٹکڑا علیحدہ کریں۔ کوئی اور طریقہ آسان ہے؟ ہاں ہے۔ ایک میگنیٹ لے لو، مقناطیس لے لو، وہ اس میں پھیرو، لوہے کے ذرات اور ٹکڑے اس کے چمٹ جائیں گے، برادہ رہ جائے گا۔ اسی طریقے سے قرآن وہ میگنیٹ ہے جو اس معاشرے کے اندر سے سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لیتا تھا۔ سلیم الفطرت لوگ آئے، لپک کر آئے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ پروردگار، ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا کہ وہ ایمان کی ندا لگا رہا ہے، ایمان لاؤ اپنے رب پر۔ ہم ایمان لے آئے۔ تو یہ جو ایک طبقہ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام کیا تھا کہ اس معاشرے کے اندر جو بھی کچھ لوگ ہوں سلیم الفطرت، جن کے اندر آدمیت جو ہے وہ ابھی بالکل ختم نہ ہو گئی ہو، جن کی شخصیتیں کلیتاً پرورٹ نہ ہوئی ہوں، مسخ نہ ہو گئی ہوں، جن کے اوپر مفادات اور چودراہٹوں اور دنیاوی مصلحتوں کے پردے گہرے نہ ہوں، ان کو کھینچنے کے لیے قرآن کو ایک میگنیٹ کے ذریعے سے، لہذا حضور جہاں جاتے تھے قرآن پڑھ کر سناتے تھے۔ آپ نے کہیں اپنی لمبی تقریریں نہیں کی، جائے اور قرآن سنایا، کہتے تھے دیکھو میرے پاس ایک کلام ہے، میں وہ تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ اور وہ ابو لہب جو ہے پیچھے پیچھے جاتا تھا، اور وہ اپنے کانوں کے اندر اس نے روئی ٹھوسی ہوتی تھی، اور لوگوں سے بھی کہتا تھا لوگوں دیکھو بس سننا اس کی بات جو ہے یہ جادوگر ہے، اس کی بات میں جادو ہے، یہ تمہیں مسخر کر لے گا، یہ تمہیں تمہاری بیویوں سے علیحدہ کر دے گا، جادوگر ہے یہ۔ لیکن بہرحال اس قرآن کے ذریعے سے جو سلیم الفطرت لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے، یہ گویا کہ سٹارٹنگ کیپٹل تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ جس سے انہیں ایک انقلابی جد و جہد کے لیے جماعت تیار کرنی تھی۔ اب اس جماعت کے تزکیے کا کام تھا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ اسی معاشرے میں تھے، اس معاشرے میں جو خرابیاں تھیں کسی نہ کسی درجے میں ان میں بھی موجود تھیں، عملی خرابیاں، اخلاقی خرابیاں، رسومات ان کے اندر تو تھے وہ۔ اب ان سے پاک کرنا ہے۔ ان کے سامنے پہلے یا اللہ کی محبت اور واحد اللہ کی توحید موجود نہیں تھی۔ اسی طریقے سے ان کے سامنے آخرت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ ان کے سامنے کوئی نبوت کا، رسالت کا، کتابوں کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اب جب یہ چیزیں آئی ہیں تو اب ان کے ذریعے سے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس تزکیہ ہو رہا ہے۔ یوں سمجھیے کہ جیسے سونا ہے زمین سے نکلتا ہے تو وہ خالص نہیں ہوتا، اس کے ساتھ امپیورٹیز لگی ہوتی، سونے کی اور ہے، اس کو آپ صاف کریں گے سونا بن جائے گا۔ چاندی کی اور ہے، اسے صاف کریں گے چاندی بن جائے گی۔ لوہے کی اور ہے، اسے صاف کریں گے لوہا بن جائے گا، اس کو پھر آپ بہت سی قسموں کے سٹیلز کے اندر ڈال لیجئے۔ تو اسی طریقے سے حضور نے فرمایا الناس کالمعادن، لوگ بھی معدنیات کی طرح ہیں۔ خیرکم خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، تم میں جو لوگ جاہلیت کے دور میں
یعنی مجھ پر نبوت کے ظہور سے قبل جو لوگ تھے اچھے تھے وہی اسلام میں بھی آ کر اچھے ہوئے۔ وہ سونا تھا تو سونا بن گئے، لیکن اس سونے کے اندر ابھی امپیورٹیز ملی ہوئی تھی، آ کر میں نے تزکیہ کیا، انہیں پاک کر دیا، انہیں صاف کر دیا۔ اس تزکیے کا عمل کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ اس کا بھی ہتھیار جو ہے قرآن ہے۔ قرآن کو اندر اتارو، اپنے وجود میں اتارو، اپنے فہم میں اتارو، اپنے فکر میں اتارو، اپنے قلب میں اتارو، اپنے دل کو منور کرو قرآن سے، تو اندر جب تمہارا منور ہو جائے گا قرآن کے ذریعے سے تو جو تاریکیاں ہیں خود بخود چھٹ جائیں گی، جو گندگیاں ہیں تمہارے ساتھ لگی ہوئی آلودگیاں ہیں وہ ہٹ جائیں گی، دھل جائیں گی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے خود بخود جھڑ جاتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی ہوتی۔ اسی طریقے سے جب اندر ایمان چلا جائے گا تو ایمان کے نتیجے میں اندر جو نور پیدا ہوگا، یہ نور ایمان، یہ نور ایمان جو ہے جو قلب میں ہوتا ہے، اس نور ایمان کا پھر پورے وجود کے اندر سرایت کر جانا ہوتا ہے۔ پھر جسے فرائڈ کہتا ہے اڈ اینڈ لیبیڈو، اور اس کے اوپر ایگو، اور ایگو پر سپر ایگو، یہ قرآن جو ہے ایگو اور سپر ایگو کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، اور یہ دونوں جو ہے یہ اڈ اور لیبیڈو کو جو ہے دبا لیتے ہیں۔ تمہاری جو نفسانی تقاضے ہیں ان کو کنٹرول کرو، تمہارے جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں انہیں کنٹرول میں رکھو، دولت کی محبت کو دلوں سے نکال دو، حب دنیا، حب جاہ، حب اقتدار، حب دولت، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرو۔ جو بھی رذائل اخلاق اگر کوئی ہیں ان سے اپنے دامن کردار کو دھو ڈالو، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن حکیم ہے۔ اسی لیے سورہ یونس میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں دیکھو اس قرآن کی شکل میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور موعظت بھی آ گئی ہے، اور شفا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر جو روگ ہیں، بیماریاں ہیں۔ اس سے مراد انجائنا نہیں ہے، تھرومبوسس نہیں ہے، ہارٹ اٹیک والی بیماری نہیں۔ بیماری کیا ہے؟ تکبر، حسد، حب دنیا، حب مال، حب جاہ، یہ ساری چیزیں اصل بیماریاں ہیں۔ ان بیماریوں سے پاک کرتا ہے قرآن، اندر جاتا ہے، جیسے کہ اقبال نے کہا ہے چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود۔ یہ قرآن جب انسان کے اندر اتر جاتا ہے، سرایت کرتا ہے، تو انسان کے اندر کی شخصیت بدل جاتی ہے، اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے۔ یہ اندرونی انقلاب ہے جو پھر بیرونی انقلاب کا پیش خیمہ بنتا ہے۔ پھر عالمی انقلاب کی بنیاد بھی یہی ہے، وہ تبدیلی، وہ انقلاب جو انسان کے باطن میں آ جائے۔ اس کے لیے آپ دیکھیے شروع میں کس قدر سخت مشقت کرائی گئی ہے خود حضور سے اور صحابہ کرام سے۔ اس قرآن کو اپنے اندر اتاریے، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن۔ آپ اور آپ کے صحابہ، فرمایا یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات بھر کھڑے رہا کرو سوائے اس کے کسی تھوڑے سے حصے کے، نصفہ، یا تو آدھی شب، اور وانقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر لو تو تہائی رہ جائے گی، یا اس پر کچھ زیادہ کرو، 2/3 بناؤ، اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ٹھہر ٹھہر کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہو۔ اب آپ بتائیے اس وقت تک قرآن نازل کتنا ہوا تھا؟ ابھی تو ابتدا تھی نزول کی، گویا کہ وہی آیات پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، تکرار کرو، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن۔ کیوں؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی ہم آپ پر ایک بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ وہ بھاری بات جو اگلی صورت میں سورہ مدثر میں آ گئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ہو آباؤنا و امہاتنا، کھڑے ہو جائیے، کمر کس لیجئے، لوگوں کو خبردار کیجئے، لوگوں تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تم سے حساب لیا جائے گا دنیا کے اعمال کا، اور پھر نتیجہ ہوگا وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا۔ اور وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجئے اور اپنے رب کی کبریائی کا نظام قائم کیجئے۔ یہ بڑا بھاری کام ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، پورے دین پر، پورے نظام پر، یا تمام نظاموں پر نظام دین حق کو غالب کر دینا۔ اس کے لیے یہ قرآن مجید کے ذریعے سے تمہارے اندر جیسے جیسے قرآن اترے گا اسی طرح سے دماغ میں سے غلط تصورات نکل جائیں گے، غلط عقائد نکل جائیں گے، غلط نظریات و افکار نکل جائیں گے، اور اخلاق میں سے رذائل اخلاق جو ہے اس سے پاک ہو جاؤ گے۔ سینے کے اندر حب دنیا، حب دولت، حب جاہ، حب شہرت کوئی شے نہیں رہے گی، اور پھر گویا کہ تمہارا تزکیہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی سورہ مزمل میں
پھر دوسرے رکوع میں جو ایک ہی آیت پر مشتمل ہے وضاحت کر دی گئی، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اے نبی، آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی کھڑے رہتے ہیں 2/3 شب یا نصف شب یا 1/3 شب، ہمارے علم میں ہے۔ یہ تھی وہ تربیت اور تزکیے کی شدید ترین مشقت آمیز جو ہے تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب نماز پنجگانہ فرض ہو گئی تو پھر یہ قیام اللیل کے اندر سہولت دے دی گئی۔ اب جو جتنا کھڑا ہو سکتا ہو، یہ نہیں کہ کم سے کم 1/3 شب ضرور کھڑا رہے، ورنہ آدھی شب، ورنہ اور 2/3 شب، بلکہ یہ ہے کہ اب آپ نماز قائم کریں۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک۔ ایک تو نماز قائم کرو، سورج کے ذرا ڈھلنے سے شروع ہو کر رات کے تاریک ہونے تک، یہ پے بپے 4 نمازیں آ رہی ہیں، ظہر آ گئی، عصر آ گئی، مغرب آ گئی، عشاء آ گئی، اور پھر قرآن الفجر، خاص طور پر فجر کی نماز جو ہے اس میں طویل قرات ہو، قرآن پڑھا جائے طویل قرات کے ساتھ، اور اس کے بعد فرمایا رات کے ایک حصے میں بھی جاگا کرو اور تہجد پڑھو، لیکن اس قرآن کے ساتھ۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ، یہ نہیں کہ بس جلدی جلدی 8 رکعتیں پڑھ لی ہیں صرف قل هو اللہ کے ذریعے سے پھر بیٹھ کر تسبیح کر، نہیں، اصل میں تو یہ ہے زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کرو اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو۔ حضور کا تو یہاں تک آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس غالباً فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے شوق ہوا کہ میں حضور کے ساتھ جا کر رات کی جو نماز ہے اس میں شریک ہو جاؤں۔ چلے گئے، غالباً ان کی خالہ کا گھر تھا جس میں حضور اس وقت جو ہے شب باشی فرما رہے تھے۔ حضور رات کو کھڑے ہوئے، یہ بھی کھڑے ہو گئے۔ اب حضور نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھی، اب یہ سوچ رہے ہیں کب رکوع کریں گے، پھر سورہ آل عمران پڑھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ میرا جی بھی چاہا میں نماز توڑ کے چلا جاؤں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ نساء پڑھی، یوں سمجھیے پوری جو ہے پہلی منزل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت میں پڑھی ہے۔ تو اصل تو تہجد جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھو قرآن کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو، یہ تمہارے اندر جائے گا اور تمہارے اندر کوئی گندگیاں ہیں داخلی اور خارجی، ان سب سے تمہیں پاک کر دے گا۔ تو یہ ہے پہلا مرحلہ اس انقلابی جماعت کے تیار کرنے کا جن کے رگ و پے میں ایمان سرایت کر گیا، اللہ پر یقین اور اللہ کی محبت، اللہ انہیں ہر دوسری شے سے، ہر شے سے محبوب تر ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب ہو گئے، اور ان کا مقصود صرف ایک رہا، اللہ کی رضا حاصل کرنا اور آخرت کے اندر جنت میں داخل ہونا اور عذاب سے، جہنم سے بچ جانا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ نہ مال و غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں نے پوچھا حضور، ایک شخص جہاد اور قتال فی سبیل اللہ میں نکلتا ہے، وہ اس لیے نکلتا ہے کہ مال غنیمت ہاتھ آئے۔ ایک اور شخص ہے جو اپنی شجاعت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، میں کتنا شجاع ہوں، بہادر ہوں، لڑاکا ہوں۔ ایک اور شخص ہے جو حمیت کی وجہ سے کہ جس قبیلے کے خلاف آپ مہم بھیج رہے ہیں اس سے اس کی پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے، اب وہ سوچتا ہے موقع آ گیا، میں اپنی پرانی دشمنیاں نکالوں گا، بدلے لے لوں گا۔ تو ان میں سے کون مجاہد فی سبیل اللہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے کوئی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں۔ مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ ہے جو جنگ کرتا ہے صرف اس لیے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے، اللہ کی بات سب سے بلند ہو جائے۔ یہی ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور یہی ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دین حق کو پورے نظام کے اوپر غالب کر دینا۔ یہی ہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین پورا کا پورا اللہ کے تحت ہو جائے۔ تو اس جماعت کا جسے آپ حزب اللہ کہیں گے، سورہ مائدہ میں اور سورہ مجادلہ میں اس جماعت کو کہا گیا حزب اللہ، اللہ کی پارٹی۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ لوگ ہیں جن کے رگ و پے میں ایمان سرایت کیے ہوئے یقین والا ایمان، جن کی سیرتیں اب بے داغ ہو گئی ہیں، دھل گئی ہیں، صاف ہو گئی ہیں، اور جو اگلا مرحلہ جو ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے خطاب میں بیان کروں گا، جو منظم ہو گئے ہیں، جو سم و تعات کے خوگر ہو گئے اور جو تن من دھن سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ طاقت جب معتدبے ہو جائے تو بقول علامہ اقبال، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، پہلے تو ایسی جماعت بنانے کے لیے درویشی اختیار کرنی ہوگی۔ چون پختہ شوی، جب تیار ہو جاؤ، کافی تعداد میں لوگ ہیں، ڈسپلنڈ ہیں، ان کی نیتیں خالص ہو چکی ہے، انہوں نے اللہ کے دین کو اپنے اوپر قائم کیا ہے، پھر اس طاقت کو ٹکرا دو۔ چون پختہ شوی خود را بر سلطنت جمزن۔ تو یہ جو اگلے مراحل ہیں ان پر انشاءاللہ اگلی گفتگوؤں کے اندر کلام ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔